السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامہ وسوف ینبئهم اللہ بما کانوا یصنعون۔ جیسا کہ اس سے پہلے دو اتوار کے موقعوں پر میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 اور اس کے یعنی دوسرے اتوار کو کوشش کی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اس پر روشنی ڈالی جائے۔ جیسا کہ پہلی آیت کو لے کر میں نے ایک نظام کس طریقے سے بنایا جائے، ایک سسٹم پر کس طریقے سے کام کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہ کر مدینہ کے اندر اسی نظام کے ذریعے سے ایک چھوٹی موٹی ریاست بنا دی تھی، اور اسی ریاست کے ذریعے سے ایک نظم کے ذریعے سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ایک طرف روم کو شکست دی گئی تو دوسری طرف ایران کو شکست دی گئی، اور میں نے پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں، کچھ گزارش آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ بغیر نظام کے کوئی قوم، کوئی جماعت کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے میں نے یعنی سیرت کی کتابوں سے بھی کچھ واقعات آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، قرآن کریم کی چند آیات بھی لی، اور اس موقع پر سب سے پہلی تو آیت میں نے یہی آپ کے سامنے رکھی تھی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ۔ یہ آیت، جس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے میثاق یعنی عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ اپنے اندر 12 نقیب، 12 سردار مقرر کر لیے جائیں۔ جب یہ مقرر کر لیے جائیں گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر 12 سردار نہیں مقرر کیے جائیں گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اس کے بعد میں دوسری آیت فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، یعنی اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے اس میثاق، اس عہد کو تم نے توڑ دیا تو اللہ رب العالمین نے تم پر لعنت کی۔ اب پھر لعنت کو سمجھانے کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دنیا کے اندر کسی ایک قوم کا، کسی ایک جماعت کا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں، ان کے اندر فرقے بن جانا اور آپس میں یہ خود اپنے ایک دوسرے سے الجھ جانا، یہ باتیں اسی کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ذریعے لعنت کہتے ہیں۔ یہ بات بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد میں وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً کہ اس کے بعد ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا تھا۔ کچھ باتیں اپنے اوپر لے کر بھی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا کوئی خلیفہ، کہیں پر اجتماعیت نہیں ہے، اور جس یعنی اللہ نے ہم پر بھی لعنت کر دی ہے، اور ہمارے بھی دل قرآن کریم کو سمجھنے کے مسئلے میں بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ اب چلیے، یہ باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 کو مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی جنہیں آج ہم عیسائی کہتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر، یعنی تمام پیغمبروں پر یہ ایمان رکھتے ہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں کو یہ مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اخذنا میثاقہم، اللہ رب العالمین نے جس طرح بنی اسرائیل میں سے یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے عہد لیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا، ٹھیک اسی طریقے کا وعدہ نصارہ سے بھی اللہ رب العالمین نے لیا۔ دیکھیے، یہودیوں کے بارے میں فرمایا، اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے اس وعدے کے ایک حصے کو بھلا دیا۔ تو یہاں پر عیسائیوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، عیسائیوں نے بھی، نصارہ نے بھی وعدے کے ایک حصے کو بھلا دیا۔ اب یہی معاملہ ٹھیک ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے اتوار کے موقع پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی، شاید وہ آپ کو یاد ہوگی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زمین کی خلافت کا تاج ہمارے سروں سے اتار لیا گیا،
لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ زمین کے خلیفہ آج ہم ہی ہیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ قوم ہم ہی ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں بنی اسرائیل کے سر سے اتارا گیا اور ہمارے سروں پر یہ تاج رکھا گیا، اور بنی اسرائیل آج تک یہی سمجھتے ہیں۔ اور ٹھیک یہی معاملہ آج سے 180 سال یا 150 سال پیچھے اگر ہم چلے جائیں گے، ہمارے سر سے بھی اتار لیا گیا ہے۔ برطانیہ نے آ کر ہندوستان کی سرزمین پر ہمیں ذلیل کیا ہے، ہمیں غلام بنا لیا گیا۔ ایک وقت چنگیز خان عراق کی طرف آتا ہے اور ہماری خلافت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ اللہ رب العالمین اس لیے قوموں کے ساتھ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جب کبھی ہم اللہ کے اس عہد کو بھول جائیں، اس عہد کے کسی حصے کو ہم چھوڑ دیں، تو وہی معاملہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے آپ، جب اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو بھلا دیا جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ۔ جب بنی اسرائیل میں سے نصارہ نے اللہ سے جو وعدہ کیا گیا اس کو بھلا دیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر دشمنی پیدا کر دی، کینہ پیدا کر دیا، نفرتیں ان کے بیچ میں بڑھا دی۔ کب؟ جب جو وعدہ اللہ رب العالمین نے ان سے لیا، اس وعدے کو انہوں نے بھلا دیا، تو ان کے بیچ میں دشمنی پیدا کر دی گئی۔ اب دشمنی اللہ رب العالمین پیدا نہیں کرتے، اس کے لیے میں نے ایک اصول اللہ رب العالمین کا آپ کے سامنے پیش کیا تھا، مکافات عمل۔ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ تو نصارہ کے اندر جب انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھلا دیا تو ان کے اللہ کی کتاب سے یہ دور ہوتے چلے گئے، اللہ کی وحی سے یہ دور ہوتے چلے گئے، تو ان کے بیچ میں فرقے پیدا ہونا ضروری تھا۔ اور فرقوں کے لیے میں نے پچھلے اتوار کے موقع پر ہی آپ کے سامنے باتیں رکھی، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتابیں ہیں۔ جس طرح توریت انجیل پر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے ان کتابوں پر بھی ہمیں ایمان لانا پڑے گا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کریم کو ہم سامنے لے کر لا ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس ایک کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا ریب، شک اور شبہ سے پاک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف ایک کتاب، اور اللہ وہ قرآن کریم ہے۔ اب اسی کتاب کی طرح اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ کہہ کر ہم ایک اور کتاب کو سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں کوئی ذمہ داری لی ہے؟ نہیں لی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے لا ریب فیہ کہہ کر کچھ فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا ہے، سوائے کتاب کے، اللہ کی کتاب قرآن کے، کسی اور کتاب کے بارے میں اس طریقے کا یقین اور ایمان ہم نہیں رکھ سکتے کہ یہ کتاب لا ریب ہے۔ جب ہم اس طریقے کا یقین اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب پر رکھیں گے تو ٹھیک وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہو کر رہے گا، ہو رہا ہے، جو معاملہ پہلے یہودیوں کے ساتھ ہوا، پھر عیسائیوں کے ساتھ ہوا۔ یہودیوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ غور کیجئے، میں بار بار کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخت نصر کو انہیں سدھارنے کے لیے بخت نصر کو ان کی طرف روانہ کیا گیا۔ بیت المقدس ان کی نظروں میں عظیم ایک مسجد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کی گئی، اسی مسجد کے اندر بخت نصر کو داخل کروایا گیا، اور یہ ساری مسجد یعنی تباہ اور برباد کروائی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو ملے گا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔
اور یعنی یہ باتیں طے ہے کہ تم زمین میں فتنہ اور فساد کرو گے تو ایسے ہم لڑا کے اپنے بندے تمہاری طرف روانہ کریں گے جو تمہارے گھروں میں گھس کے تباہی اور بربادی مچا دیں گے. اور جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ. جس طریقے سے پہلی مرتبہ مسجد یعنی بیت المقدس میں داخل ہوئے اسی طریقے سے دوسری مرتبہ داخل ہوں گے اور اس مسجد کو تباہ اور برباد کر کے رکھیں گے. تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے, تمہاری عورتوں کو باندھیاں بنا لیں گے, تمہارے مردوں کو غلام بنا لیں گے. ذرا دیکھیے یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب انہوں نے اللہ کی وحی کے بجائے دوسری کتابوں کو ہدایت کا ذریعہ سمجھا. آج یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ایک واقعہ یہاں پر یعنی مجھے یاد آیا, واقعہ نہیں ایک حدیث جو بخاری سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اختلاف اس کا رکھوں گا, پھر آگے آپ کو لے جانے کی کوشش کروں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ حدیث آپ کو ملے گی بخاری میں, دوسری جلد میں ملے گی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں آج رات اپنی 100 بیویوں سے تعلق قائم کروں گا. یہاں پر چھوٹے لڑکے بیٹھے ہیں, میں کھل کر کچھ باتوں کو پیش نہیں کر سکتا. تعلق قائم کروں گا اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین مجھے 70 بیٹے دیں گے. یہ 70 بچوں کو میں مجاہد بناؤں گا. فرشتہ کہتا ہے کہ سلیمان انشاءاللہ کہیے. سلیمان بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا, سوائے ایک بچے کے 69 بچے صحیح پیدا نہیں ہوئے. یہ بخاری سے میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی. اسی کے نیچے آپ کو دوسری حدیث ملے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی 90 بیویوں سے تعلق قائم کروں گا. پہلے 70 کو یاد رکھیے, پھر اسی کے نیچے دیکھیے 90. آپ نے وہی انشاءاللہ نہیں کہا, فرشتے نے یاد دلایا اور 89 ضائع ہو گئے, ایک صحیح پیدا ہوا. اب تیسری جلد میں آپ کو حدیث ملے گی, بخاری ہی کی کتاب, بخاری ہی ہے. آپ دیکھیے حضرت سلیمان نے کہا میں 100 بیویوں سے ملوں گا اور اللہ مجھے 100 بچے دے گا, میں انہیں مجاہد بناؤں گا. اور وہی فرشتہ کہتا ہے انشاءاللہ کہیے, آپ بھول جاتے ہیں اور 99 بچے ضائع ہو جاتے ہیں, ایک بچہ صحیح پیدا ہوتا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ لا ریب, میں نے جو بات آپ کے سامنے پہلے رکھی, لا ریب صرف اللہ کی کتاب ہے. اب اس طریقے سے آپ دیکھیے 70 والی بات صحیح ہے یا 90 والی بات صحیح ہے یا 100 والی بات صحیح ہے, اختلاف ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتاب کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتے تو اختلافاً کثیرا, آپ اس کتاب کے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف دیکھتے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, آپ کو اس میں اختلاف نہیں ملے گا. تو یہی جو معاملہ آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں, ہم فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. ہر ایک فرقے کو کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے, ہر فرقے کو اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی نہ کسی کتاب سے کوئی نہ کوئی دلیل مل جاتی ہے, وہ لا کر ہمارے سامنے پیش کرے گا, ہمارے منہ کو بند کر دے گا. تو اس کے لیے میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تمام کتابوں کا نگران قرآن کریم کو بنانا چاہیے. تمام کتابوں کی نگرانی قرآن کریم کے ذریعے سے ہوگی, اور جو روایتیں آ کر ٹکرائیں گی قرآن کریم سے, محدثین نے درایت کا اصول بنا دیا. اس اصول کو لیں گے, جو باتیں آ کر ٹکرائیں گی قرآن کریم سے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قول ہے نہ فعل ہے, ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ سارا معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ آج سے کئی ہزار سال پہلے ہو گیا. اسی لیے ان کے بیچ میں فرقے بنے, اور جب فرقے بنیں گے تو لڑائی اور جھگڑے تو ہوں گے, خانہ جنگیاں تو ہوں گی, مسجدیں الگ الگ تو ہوں گی,
اور جس مقصد کے لیے اللہ کی وحی کو ساری دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ایک ذمہ داری دی ہے، یہ مقصد ان کی نظروں سے ہٹ جائے گا اور یہ خود آپس میں لڑیں گے اور جھگڑیں گے اور معمولی باتوں پر سالوں تک بحثیں کرتے رہیں گے. جیسے مثال کے طور پر تابوت سکینہ کو لے لیجئے، یا پھر چھوٹی موٹی باتیں آپ لے لیجئے، ان باتوں پر لڑائی اور جھگڑے کریں گے اور انہی باتوں کے لیے خانہ جنگیاں ان کے بیچ میں ہو جائیں گی. جو یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا ہے، سبق سکھانے کے لیے ایک مرتبہ بخت نصر کو ان کی طرف روانہ کیا گیا، پھر ایک دوسرے بادشاہ کو روانہ کیا گیا، ان کو ہٹا کر بنی اسرائیل سے نصارہ کو اٹھایا گیا، نصارہ سے یہی عہد لیا گیا. نصارہ نے جب یہ عہد توڑا تو ان کے بیچ میں سسٹم دیکھیے، قرآن جو سسٹم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. میں نے پہلے اتوار کو آپ کے سامنے بات رکھی کہ جب تک ہم قرآن پر قائم تھے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، ہمارے بیچ میں کوئی فرقہ نہیں تھا. جیسے ہی ہم قرآن سے دور ہونے لگے، اس کے بعد میں آپ دیکھیے ہمارے بیچ میں خوارج کے نام سے کوئی آتا ہے، قرآن کے مسئلے میں جھگڑے کرتا ہے، یا پھر اللہ کے نبی کے احادیث کے نام پر لڑائی جھگڑے شروع ہوئے. اور اس کے بعد میں 4 میں نہیں کہوں گا بلکہ کئی، یعنی ہم گن بھی نہیں سکتے اتنے فرقے پیدا ہوئے، لیکن 4 مشہور ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور بھی بہت زیادہ پیدا ہوئے. اور صرف یہی نہیں ہوا، بنو عباس کا جب دور خلافت آیا تو اس وقت میں خانہ جنگیاں اتنی شدید ہوئی کہ یہی فرقے آپس میں ایک دوسرے کو خون، قتل، غارت گیری، خانہ جنگی، ایک دوسرے کی عورتوں کو اپنی باندھی بنا لینا، ان کے بچوں کو غلام بنا لینا، ایک دوسرے کی مساجد میں بخت نصر جس طریقے سے داخل ہو کر تباہی اور بربادی مچا دیا تھا، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے مدارس اور مساجد کو تباہ اور برباد کر دیتے تھے. کیوں؟ قرآن سے دور ہو گئے، دوسری کتابوں سے جڑنے لگے. اور دوسری کتابوں سے جب جڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ تمام کے تمام حالات ہر ایک امت کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو حالات ہمارے اندر دھیرے دھیرے پیدا ہونا شروع ہوئے. جب تک ہم قرآن سے جڑے ہوئے تھے، روم کو ہم نے اپنے قدموں کے نیچے ڈال کر مسل دیا. ایران، یہ 2 سپر پاور ہے، ایران کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا. لیکن جب ہم قرآن سے دور ہوئے تو ایک معمولی قبیلہ چنگیز خان، ایک معمولی قبیلہ تھا نا چنگیز خان کا تاتاری، ایک معمولی یہ قبیلہ اٹھتا ہے اور بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ کر دیتا ہے. اور اس وقت میں ٹھیک آج ہمارے جو حالات ہیں، اپنی خلافت کو بچانے کے لیے بنو عباس کا جو خلیفہ، آخری خلیفہ تھا، کہیں پر ختم بخاری کرتا ہے، ختم قرآن کرتا ہے، علماء کو جمع کر کے ہاتھوں میں تسبیحاں دیتا ہے یا کوئی پھل کے دانے دے دیتا ہے. یہ ختم بخاری کرنے سے یہ جو عذاب آیا ہے ختم ہو جائے گا، ختم قرآن کرنے سے ختم ہو جائے گا، علماء کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کر لیں گے. میں نے آپ کے سامنے کیا بات بتائی؟ جیسی کرنی مکافات عمل ویسی بھرنی، یہ ضروری ہے. تو یہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ آج کے اس دور میں 1000 سال سے دھیرے دھیرے ہمارے ساتھ ہوتا ہوا آیا. آخری ہندوستان کے اندر جو ہمارے بادشاہوں کا خاتمہ کیا گیا، آپ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. برطانیہ کو لا کر ہمارے سروں پر بٹھا دیا گیا، اور جب برطانیہ کو ہمارے سروں پر بٹھایا گیا تو اسلام کا نمبر 1 کا دشمن بنو عباس کے دور خلافت میں تاتاری تھے. ہم نے اپنی غلطیوں پر کبھی نظر نہیں ڈالی، ہمارے اندر کہاں پر غلطیاں ہوئے، فرقے بنے ہم، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو ہم پر مسلط کیا، ہماری طاقت ٹوٹ گئی. اب جب برطانیہ کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا تو برطانیہ ہمارا نمبر 1 دشمن آج سے 150 180 سال پہلے، 200 سال پہلے اور 70 سال پہلے تک بھی ساری دنیا میں مسلمانوں کا نمبر 1 کا اگر کوئی دشمن تھا تو وہ برطانیہ تھا. ہم نے اپنی غلطیوں پر کبھی نظر ڈالنے کی کوشش کی؟ دلی کے اندر
ہندوستان کے اندر ہمارے یہاں حیدرآباد میں بھی دکن جو ہماری ریاست تھی، یہاں پر ہم نے کیا کیا نہیں کیا غیر مسلمین کے ساتھ، فرقے بن کر آپس میں ہم نے ایک دوسرے کی یعنی جو ہماری اجتماعیت تھی، اس اجتماعیت کو کس طریقے سے ہم نے توڑا، ان باتوں پر کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیے میں نے پچھلے اتوار کو ایک بات آپ کے سامنے رکھی، مدینہ کے دو قبائل اوس اور خزرج، ان کے بیچ میں دشمنی تھی، ان کے بیچ میں 100 سال سے خانہ جنگی چل رہی تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی شخص آئے ہماری خانہ جنگی کو روکے، ہمارے اندر اتحاد پیدا کرے، ان کے سامنے اللہ کے نبی آ گئے، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں کے اندر مت بٹو۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اس وقت کو کہ تم سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اللہ نے نبی کو تمہارے بیچ میں پہنچا کر آسمانی کتاب، آسمانی وحی تمہیں دے کر آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور آگے فرمایا کہ تم آگ اسی خانہ جنگی دشمنی فرقوں کی لعنت کی وجہ سے، لعناہم، اللہ نے جو نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ نصارہ پر اللہ نے لعنت کی، تو اللہ نے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ یعنی تم فرقے بنا کر آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ان قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ آگ کے گڑھے میں گرنے سے مراد کوئی آگ کا گڑھا جیسے ابراہیم کو ڈالنے کے لیے آگ تیار کی گئی، ویسی کوئی آگ تیار نہیں کی گئی۔ یہ روزانہ ہماری جو زندگیاں شافعی، شیعہ، سنی، عباسی، اہل الحدیث وغیرہ وغیرہ، اس نام سے جو ہمارے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے چلتے ہیں، کیا یہ آگ کا گڑھا ہم اس کنارے پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں؟ روزانہ کوئی نہ کوئی اس گڑھے کے اندر گرتا ہے یا نہیں گرتا ہے۔ ہماری اجتماعی طاقت دیکھیے انہی چیزوں کی وجہ سے آج ضائع ہو گئی۔ وَتَذْهَبُوا رِيحَكُمْ جو فرمایا، اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے اللہ کی، اس کے رسول کی، تو کامیابی ملے گی، لعلکم تفلحون۔ اگر نہیں کرو گے، فرقے بناؤ گے، فرقے کو اچھا نام دے لو گے۔ میں نے اس سے پہلے بات آپ کے سامنے رکھی اہل الحدیث، میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ کر کہا، پھر یہ کیا ہوا سماکم المسلمین، نام کے ساتھ تو اللہ نے مسلم کہا ہے، پھر کہا تلزموا جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین ہونی چاہیے، اس کے امام سے جڑنا چاہیے۔ اور وہاں پر میں نے ایک بات آپ کے اہل سنہ والجماعہ بھی اگر دیکھا جائے تو 200 سال بعد اللہ کے نبی کے اس نام کو رکھا گیا، یہ نام کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اہل سنت والجماعت نام کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، نام ہمارا ایک ہی ہے، مسلم، بس یہی ہمارا تعارف ہے، یہی تعارف سارے لوگوں کے بیچ میں، ساری دنیا کے سامنے اسی تعارف سے اپنی شخصیت اور جماعت کو پیش کرنا چاہیے، اس کے علاوہ